ذکر میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین احدائے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ مصطفیٰ مجتبیٰ یا رسول اللہ وَيَا حبیب اللہ وَيَا محبوب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَيَا مطلوب اللہ وَيَا مقصود اللہ لولا کا تاج پہننے والے حق تعالیٰ کا بغیر آنکھ جھپکے ہوئے دیدار کرنے والے اللہ کے عرش پر جلوہ گر ہونے والے اے وہ کہ جس کی تلیوں کو جبریل نے چوما ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے وہ کہ جس کا درشن کرنے کے لیے معراج کی رات کو 1.25 لاکھ نبیوں کو قبروں سے اٹھا کر ہاتھ بندھوا کر استقبال کروایا گیا۔ نعرہ رسالت۔ میرے آقا دنیا میں کوئی کتاب نہیں، کوئی لغت کی ڈکشنری نہیں، میرے آقا دنیا میں کوئی عالم نہیں، میرے آقا دنیا میں کوئی مقرر نہیں، دنیا میں کوئی مصنف نہیں جو اس ذرے کی شان بیان کر سکے جہاں تیرے قدم لگے۔ پھر تیری شان تو وراء الورا ہے، انبیاء جب تیری عظمت کی حقیقت کو نہ پا سکے، رسول جب تیرے نام کا وسیلہ رب سے پیش کرتے رہے، آدم پاک جب اپنی لغزش پر تیرے نام کو وسیلہ بنا کر طائب ہوئے، اور پوری کائنات جب تیری ہی مرہون منت ٹھہری، اور تیرا رب جب یہ فرماتا ہے کہ کل احد یطلب ردائی، کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، وانا اطلب رداکا، تو تیرے رب کی چاہت بس یہ ہے کہ محمد تو راضی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے آقا آپ مصطفیٰ ہیں، میرے آقا آپ مجتبیٰ ہیں، ارے میرے آقا آپ کی تو نالین اٹھانے والے حیدر کرار بن گئے، مشکل کشا ہو گئے، آپ کی ناکا کی زمام پکڑنے والے صدیق اکبر ہو گئے، آپ پر مال قربان کرنے والے عثمان غنی ذوالنورین ہو گئے،
کے دشمن کی گردن کاٹ کے پھینک دینے والے فاروق اعظم ہو گئے، اور جس نے آپ کی زبان چوسی ارے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہو گئے۔ ارے میرے آقا، آپ کی عزت و عظمت ہم کیا بیان کریں گے؟ عقل عالم سے ورا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، عقل عالم سے بھی ورا ہو اور عقل عالم سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ دنیا واہ میں واہ۔ کوئی امام مولوی نہیں جنا، کوئی مفتی نہیں جنا، کوئی شیخ الحدیث نہیں جنا جو اس گھونٹ کی تعریف کر سکے جو محمد عربی نے پی کر چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر اس زلف کی تعریف کون کرے؟ اس مکھڑے کی تعریف کون کرے؟ اس سینے کی تعریف کون کرے جسے رب کہے علم نشرح اللہ کا صدر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جاہو جلال مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، امت مصطفیٰ۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں گل ساری سرکار دی، واللہ 1.25 لاکھ انبیاء حضور کا تذکرہ کرتے رہے، اگر بات کچھ اور ہوتی تو کیوں کیا؟ اس دھرتی کو چھوئے جس کے قدم اور جس کے قدموں کو اس دھرتی نے چھوا وہ اول تو آدم ہے، انہوں نے زمین پر قدم دھرتے ہی سرکار پر درود پڑا، ان کا نکاح ہوا حضرت بی بی حوا پاک سے، ہماری امی جان سے، حق مہر درود شریف مقرر ہوا، ان کی آنکھ کھلی، ان کا پتلا بنا کر، مٹی کا جثہ بنا کر، جسم بنا کر روح رب نے پھونکی تو ان کی آنکھ کھلی تو اس میں محمد دیکھا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے، اگر کسی اور کی بات ہے تو یہ کیوں ہے؟ یہ سارا سسٹم بتاتا ہے، نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دی۔ حضور کے تو غلاموں کی شان نہیں بیان ہو سکتی۔ عین الفقر کتاب کا نام ہے، لکھنے والے ملنگ کا نام ہے باہو، صوفی اسے سلطان العارفین کہتے ہیں، اور وہ اس درجے کا درویش ہے کہ مستی میں آ کر کبھی کبھی کہتا ہے زبان ہے میری کن برابر، زبان ہے میری کن برابر، موڑے منہ قلم دے ہو، اللہ 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 اللہ، میں شہباز کراں پرواز وچ افلاق کرم دے ہو، زبان ہے میری کن برابر، موڑے منہ قلم دے ہو، تے افلاطون ارسطو جیسے میرے اگے کس کم دے ہو، تے حاتم تائی جیسے لکھاں در باہو دے منگ دے ہو۔ وہ مرد کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے عین الفقر، فقر دی اکھ، فقر دی اکھ، اکھ اکھ وچ فرق ہے۔ وہ رضوی صاحب میرے کلیجے کا ٹکڑا، آنکھوں کا تارا اور میرے دل کا سکون، اس شخص نے آج میرے دل کو اس طرح مہکا دیا جس طرح گلاب مہکتا ہے۔ سنی کے زبان سے اہل بیت کا نام بہت اچھا لگتا ہے، ہو سنی، ہو صدیقی، ہو فاروقی، ہو عثمانی، اور پھر علی علی کرے۔ سارے مل کر بولو بھائی، ایک باری میں نعرہ لواسا ہے جی نے کمب جان کندہ میں اس پورے چک دیاں، نعرہ حیدری، یا علی، وہ
سنیت میں تو شک نہیں. حق چار یار کے نعرے لگائے جس نے اس ملک میں وہ یہی ہے. گلی گلی لگوائے حق چار یار, حق حق چار یار, حق حق چار یار. اور جب مولا کا ذکر ہو تو اس شخص کے چہرے کا تب بھی اس شخص کے چہرے کا دیدار کرنے کے قابل ہوتا ہے. بے ایمان گل کرے گا تو او دا منہ دسے گا پی ایدی گل دا ایدہ منہ ساتھ نہیں دے رہا. میرے آقا غریب نواز چہرہ بتائے گا کہ ایدے دل وچ ہو رہے ایدے منہ تے ہو رہے. یہ جنا گل کر دے نا تو ایدہ چہرہ دستا ہے پی اے جو کچھ دل وچے اوئی منہ وچے تو جو منہ وچے اوئی. اللہ اکبر کبیرہ. اکھ وچ فرق ہے. یہ بڑا سونا ایک سنا دے ہوندے نا اکھ دا کہ تیری بھی اکھ ہے تو میری بھی, پیر دی بھی اکھ ہے تو سنا, پیر دی بھی اکھ ہے, مرید دی بھی اکھ ہے. اجب علی سبحان اللہ بولو یار. بریالی سرکار دی بھی اکھ ہے. پیر دی بھی اکھ ہے, مرید دی بھی اکھ ہے, ویچ دی بھی اکھ ہے, خرید دی بھی اکھ ہے, ابو جال دی بھی اکھ ہے, میرے صدیق دی بھی اکھ ہے, امیہ دی بھی اکھ ہے, میرے بلال دی بھی اکھ ہے, گندے یزید دی بھی اکھ ہے, سونے شبیر دی بھی اکھ ہے. اے اکھو دے نالو بڑی ساری وکھ ہے. اکھ وچ بھکھے, اکھ وچ رجے, اکھ وچ کعبہ تے اکھ وچ حج ہے. دانے کہندے ویندی ہوئی اکھ ہی قبول ہے, اکھ وچ رب تے رب دا رسول ہے. بلے یا رسول اللہ, یا علی. اے جڑی اکھ ہے نا اینو انگریزی وچ تے آئی کہتے ہیں اور دوہاں نو آئی تے عربی وچ عین کہتے ہیں. کیا دیں یہ اللہ پاک دیاں بھی اکھاں ہیں او دی شان دے مطابق. عین دی جمع آیون, آیون, عین الف عین تے یہ تے نون. تے اکھ وچ رب دا جنے دی رگ رگ وچ سائیاں دی محبت تے عشق سرائیت کر چکی سی. جنا آدھا ہے یا رسول اللہ شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. بسم اللہ. یا رسول اللہ قدرت کا پنجہ آپ کے بالوں کے لیے شانہ کنگے نو آدن. آ قدرت دا پنجہ تے تواڈے واسطے کنگا. تواڈا جڑا کنگا ہے وہ قدرت دا پنجہ ہے. پنجہ ہے. کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو, کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو. کنگے دی لوڑ نہیں سی, پھر بھی کنگے نو برکت دینا مقصود سی. اللہ اللہ. آپ رحمت للعالمین نے وٹیاں نو بھی برکت دیتی. اللہ دی قسم ہے شیطان بھی آپ دے بوئے تو خالی نہیں گیا. سمجھ آئی جے, شیطان بھی بوئے چوں آپ دے خالی نہیں گیا. ہاں آپ نے پھڑ لیا, گردنوں پھڑ لیا, کٹیا پڑھ کے او دیاں وچوں رالا منہ چوں وگن لگیاں. نماز دے دوران پیچھے پوری جماعت کھلوتی ہوئی تو نماز تیری بھی ہے تو میری بھی, تو نماز ابو بکر دی بھی, مولا مرتضیٰ دی بھی ہے. وہ پچھوں ویدے رہندے سن چہرہ, ویدے رہندے سن چہرہ. نماز بھی ہوتی رہتی تھی. ہن تو اساں پتہ نہیں 1443 ہجری وچ اتنا گند دماغاں وچ پا دیتا گیا ہے جدی کوئی حد نہیں. وہ زمانہ تھا مدینے کی دھرتی. حضور سلام پھیر کے جدوں نکل دے سن نا مسجد چوں تو دوہاں پاسے دوہاں منیا ادھر بھی مدینے شریف کے اصحاب کے غلام جو کنیزیں اور غلام ہوتے تھے, غلام دوہاں پاسے ڈولے لے کے پانی دے برتن لے کے کھلوتے ہوندے سن. سائیں کولوں لنگھ دے سن, ہاتھ وچ ڈبوئی جاندے سن. صدقے
صدقے یا رسول اللہ. سمجھ آئیے کہ واہ واہ یہ عشق یہ ہمیں بلایا واہ گیا ہے، واہ. ہمیں وسوسوں میں ڈالا گیا ہے. دے سکتے ہیں نہیں، نور ہیں، بشر ہیں، جانتے ہیں نہیں جانتے. اور چھڈو پرے جیڑا عرش تو پار لنگ گیا ہوئے او دیاں گلاں تو کی کر دیا. اوے عقل نال نہ سوچ، عقل نال تو اپنا آپ نہ پہچان سکتا ہے، مصطفیٰ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ چھڈ عقل نو. اے مدینے کی دھرتی ہے، دونوں طرف کھڑے ڈبوئے جاون اور او سنگی پانی کر لے جا کے خود پیون، اپنے جنوراں نو پلاون، اللہ دی قسمیں اپنی دیواراں تے چھڑکن، حضور ناخن کٹن تے صحابہ کول رکھ لین، حضور بال بناون تے صحابہ نائی دے طواف کرن تے حضور پاک تہمد بنن تے صحابہ او تہمد اپنے کفن واسطے حضور کولوں لے لاون. ذرا ملا جی یہ بھی تو غور کرو. حضور کپڑا پہنے اور صحابہ سنبھال لون، بی بی عائشہ صدیقہ سنبھال لوے. اور پھر جدو مدینے میں کوئی بیمار ہو تو کیا کسی کو مدینے میں قرآن نہیں آتا تھا؟ کیا نفل پڑھنا نہیں آتے تھے؟ کیا دعا کرنا نہیں آتی تھی؟ اور کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تو منگو تو اللہ ڈائریکٹ دے دیتا ہے؟ قسم خدا کی میں حدیثیں سناؤں آپ کے کلیجے پھٹ جائیں. مدینہ المنورہ میں قحط آیا حضور کے وصال کے بعد، اور صحابہ اکرام سدھے فشقو الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو صحابہ پہنچ گئے. انہاں کیا قحط آیا ہے اور حالت عجیب و غریب ہے. تو مائی نے اگوں کیا مائی وہ ہے جدی تربیت حضور کی تھی، مائی وہ ہے جڑی گھر بہ کے حضور کو حدیثاں سکھ دی تے سن دی رہی. مائی وہ ہے جو فقیہ امت مصطفیٰ ہے. مائی وہ ہے جو حافظہ احادیث مصطفیٰ ہے. مائی وہ ہے جو محبوبہ محبوب خدا ہے. مائی وہ ہے جس کا باپ صدیق اکبر ہے. مائی وہ ہے کہ سرکار اپنی بیٹی کی محبت میں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بیٹی عائشہ کی محبت میں کھڑی ہوتی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. تشریف رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، مائی کی بات سنو. اساں پتہ نہیں کہڑے چکراں چ پے گئے ہیں. دو لفظ جنوں نہیں آمدے او سن آ کے تھڑکا دیندا ہے. سنو، مرنا اور جینا ذکر مصطفیٰ سے ریلیٹڈ کر دو. اٹھو تو کہو یا رسول اللہ، بیٹھو تو کہو یا رسول اللہ، چلو تو کہو یا رسول اللہ، بیمار ہو تو کہو یا رسول اللہ، شفا پاؤ تو کہو یا رسول اللہ، مرنے لگو تو کہو یا رسول اللہ. قبر میں جب فرشتے کہیں یہ کون ہے تو کہہ دینا یا رسول اللہ. لبیک لبیک لبیک. ہاتھ کھڑے کر کے بولے، زور سے بولو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. یہ مائی سنو کیا کہہ رہی ہے. فشقو الی عائشہ، انہوں نے حضرت کی ام المومنین سے جب یہ بات کی، ام المومنین نے گل کیوں نہیں کی تھی؟ منجو وضو کرو، مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھو، منگو رب کو لو، وہی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے. مانگو اس سے، وہی برسات برساتا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں. یہ جانتی ہے مائی کہ رازق اللہ ہے، یہ جانتی ہے مائی کہ وہی دے گا، یہ جانتی ہے مائی کہ وہ قادر مطلق ہے، یہ جانتی ہے مائی کہ وہ فاعل حقیقی ہے، یہ جانتی ہے مائی کہ اس کے امر کے بغیر برسنا نہیں ہے برسنے. لیکن مائی کیا کہہ رہی؟ فانظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جاؤ جاؤ اندر حجرے میں اور سائیں کی قبر پر حاضر ہو جاؤ. فجعلوا قوان الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. اندر جا کے حضور دے روزے تے رکو، حضور دی قبر نو تکو، پھر چھت تروڑو، سوراخ
کر دو چھت میں، انج سوراخ کرو کہ آسمان اور حضور کی قبر میں کوئی شے آہل نہ ہو۔ چند مکھنوں کوئی راز تو ہے جو مائی کے کلیجے میں ہے، کوئی گل تے ہے جڑی مائی دے من وچ ہے۔ مائی نے کہا چھت پنو وچ سوراخ کرو، سائیاں دی قبر تے آسمان دے درمیان پردہ نہ ہوئے، اور دعا دی بھی کونی لوگ ففعلو، انہاں انج کیتا ہے، وہابی نہیں سن صحابی سن، وہ جان دے سن کہ مائی سن شرک دی تعلیم نہیں دے رہی، ایمان کی تبلیغ کر رہی ہے۔ ہو گئے ففعلو، انہاں انج کیتا ہے، فمطرنا مطرن، بارش اتنی برسی حتی نبت العشب، یہاں تک اتنی برسی کہ ساری طرف سبزہ اگایا، اور فتفتت ایبالو، فتفتقت ایبالو، اور اٹھ کتنے موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا کہ کہیں چربی سے یہ پھٹ نہ جائیں، اور اس نام سال کا نام سمیہ عام الفتح کے، اس سال کا ہی نام پھٹنے والا سال رکھ دیا گیا کہ وہ سال ہے جدے وچ اتنی رزق دی فراوانی ہوئی کہ جدے نال بندیاں دے جانوراں دے پیٹ پٹن نو آ گئے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، اور ہمیں مختلف قسم کے ہیلے بانے کر کے در مصطفیٰ سے پھیرا جا رہا ہے۔ کن کھول کے سنو، قیامت کے دن بھی تمہاری رسائی حضور کے بغیر نہیں ہوگی۔ میں کتا ہوں اہل بیت کا، میں نوکر ہوں صحابہ کا، اور مولا مرتضیٰ پاک کی ساری نسل پر میری جان قربان، صدیق اکبر پاک پر میری جان قربان، پر میں تو انہوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آدھا، ہاتھ رکھ کے کہ یہ سارے جس کی برگاہ میں یوں دبے لچے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دبے لچے فسحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ عشق و محبت سارے بولو، عشق و محبت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، حضور دی شان کے بیان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جتنا علماء نے لکھا ہے یہ سن لیں سارے، یہاں جو علماء ہیں وہ بھی سن لیں۔ آپ دیکھ مجھے کس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، آئیں دیکھ کریں بات مجھ سے، جس کتاب کا آپ حوالہ دیں گے میں آپ سے سوال کروں گا یہ مولوی صاحب کون ہے؟ مولا علی جیسا ہے؟ ٹھنڈے ہو جائیں گے آپ 2 منٹ میں۔ باب مدینہ العلم علی، تو کسے بندے پوچھے دسو حضور کنج دے سونے سن، فرمایا علی وچ طاقت ہی نہیں کہ اس نے مصطفیٰ بیان کیا۔ اور کون ہے؟ مائی نے کیڑا پتر جمے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور دے منہ وچوں صرف اتنا جملہ نکل گیا، اللہ مجملو وعدم جمالہ، ایک صحابی دے واسطے 130 سال 20 سال عمر، تو منہ تو نور نکلے، تے جری نہ منہ تے ہوئے، تے دند بھی نہ ٹوے، تے داڑھی تے زلفاں کالیاں رون، تو بندے پوچھن او قبلہ آپ کی حیت چینج نہیں ہو رہی، جو لمحہ گزرتا ہے اور سونے ہوندے جاندے ہو، جو دن گزرتا ہے اور سونا ہوتا جا رہا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ انہیں کہا ککھ بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا اللہ انہوں سونا کر تے ایدے حسن انہوں بڑھاندہ ہی چلا جا۔ یا رسول، تو میں آپ سب سے شدید محبت کرتا ہوں، یہ نہیں کہ صرف جڑے میرے سنگی نے سلسلے دینے پرا نے مرید کر تو میں انہوں آکھاں ظلم ہے، مرید میرے کہنے اے میری جانان، یہ میرے جسم کا حصہ ہے،
اور ہم میرے سارے سنگی جان دیں اساں ساکیہ یہی کاروبار کرتے ہیں، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں، ہمارا مشربی محبت ہے، ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اس پر بھی لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، خدا ان پر بھی فضل کرے، ہم پر بھی رحم فرمائے، موجیں کرتے پھریں، ہمارا مشرب محبت ہے، قبلہ اپنا مشرب نفرت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں صرف عرض کروں گا حضور پاک کے ہو جاؤ، ٹھوک بجا کر ہو جاؤ، تو تنقیدی نہ بنو، تنقیدی نہ بنو، حضور پر نور جی نال دا کوئی نہیں جے، واکسن من کلم ترکت تو ہے نہیں، جنہ تکیا اکھاں نال انہاں کیا ہے، اور حالانکہ انہاں اکھاں نال ظاہر تکیا ہے، یہ دماغ وچ رکھ لو، میں اگر تصوف بیان کرنا شروع کر دوں ابھی تو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے، ادھر میں آتا نہیں ہوں، لکھے ہے صوفیاں نے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی سرکار کو نہیں دیکھا، یہ سن لو، انہوں نے کہا سرکار کے حقائق کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، ہیں جی آج نپے ایسی ایک دن ابو بکر پاک دا حدیث بھی سن لو تاں جے وہم دور ہو جائے، حضور نے فرمایا یا ابا بکر تعرفو منی، میں نے جان دیں تعرفونی، مجھے جان دیں، انہوں نے کہا انت محمد رسول اللہ وابن عبداللہ، حضرت عبداللہ دے پتر ہو تو آپ دا نام محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول ہو، حضور نے فرمایا گل نری اتنی نہیں، گل ہور بھی ہے بچ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کیڑی ہے، فرمایا چھاڑ ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا من غیر ربی، میرے رب کے سوا جان ہی کوئی نہیں سکتا میں ہوں کیا، میں تو انہوں مثال دے طور دے ایک حدیث شریف سناندہ میں مثال دے طور دے قیامت والے دن جس بندے کا نام صرف محمد اور احمد ہوگا اس سے حساب نہیں ہوگا، اور جس کا نام ہوگا حضرت ابراہیم کے نام پر اس سے حساب ہوگا، ابراہیم آپ میں سے کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی ابراہیم ہوگا نا، کوئی الیاس ہوگا، بولو الیاس سے بھی حساب ہوگا، بے شک نام نبی کے نام پر ہے الیاس، حساب ہوگا، بے شک نام زکریا نبی کے نام پر ہے، حساب ہوگا، نبوت والا مسئلہ اور ہے، اتھے وچ گل کچھ اور ہے، یہ گل سمجھ جاؤ، خالی میری نبوت کی بات ہوتی تو جس کا نام ابراہیم تھا اولو العزم نبی کے نام پر تھا اسے کیوں پوچھا جائے گا، رکوے کف ٹھہر جا حساب دے، حضور فرماتے ہیں جدوں آئے گا نا میرا ہم نامی، یعنی میرا جس نے نہ رکھیا ہوئے گا اب او دا نام محمد یا احمد ہوگا، اللہ فرمائے چل نس جا جنت وچ، یہاں صرف وجہ نبوت نہیں ہے کہ وہ سارے بھی نبی ہیں، یہاں ایک راز ہے محب و محبوب کا جو کسی دماغ میں نہیں آ سکتا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ جو تھڑکانے والے لوگ ہیں ان کی خبردار باتوں میں، میرے تو جڑے سلسلے دے سنگی نے وہ اللہ دے فضل ویسے ہی بڑے پکے نے، ہاں اسا میں بیعت کر دیا ہی پہلے آدھا ہوں، ہاتھ نہ پکے گل سن پیارے آ سائیں سب کچھ آئی جے اے عقیدہ رکھے تے آ، مگر نہ تیری نہ سانو لوڑ ہے تے نہ ساڑے نیڑے تو آ، سان وہ ملے جے دے پیش نظر سرکار ہو، یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر قسم کھا کر میں کہتا ہوں اگر میرے استانے پر بھی اگر میں نام لینے دیتا ہوں اپنا، انہاں تے آج کریمی چوکی فرما دیتی میری آنکھاں نام ہو گئی، میں استانے شریف پر بھی کہتا ہوں خبردار استانے کا بھی نام نہ لو، بس حضور کا ذکر کرو، چونکہ میں تمہیں جب بتلا دوں سچی سچی بات، کل بیڑا ایک چشم دے اشارے نال پار ہونا ہے، بس وہ چشم چشم مصطفیٰ ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو حضور کی شان بیان کر سکتا ہو، یہ سارے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کیڈا بڑا جانا ہے بولو، ہن دا کوئی مولوی کدی اعلیٰ حضرت دے برابر دا علم چاہے تو دسے اعلان کر دے ہے کوئی، یہ سارے آدھے نساں انہاں دیاں جتیاں جوڑے سے دے کرنا لے، تو پتہ ہے کیا آدھے فوت ہون لگیا، فوت ہون لگیا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور،
اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ اے رضا تو نہیں کر سکتا ہے بیان، وہ انہوں دی شان کے جو بیان ہو سکتی، وہ جنہوں دی شان بیان ہی اللہ پاک آپ کرے۔ تو میرے دوستو حضور پر پکے ہو جاؤ۔ یہ آپ کی قبر میں کوئی مولوی شلوی نہیں آئے گا، یہ کان کھول کے سن لو، یہ تمہاری بڑی بڑی غلط فہمی ہے، پرانے مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا فلان کر دیا۔ وہ جو میں نے پرچی پڑھی ہے اس کا بھی میں ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہوں۔ کوئی مولوی قبر میں نہیں آئے گا آمنہ کے لال کے سوا، اور پوچھا جائے گا، اور کان کھول کے بخاری کی حدیث سنو، پوچھا جائے گا یہ کون نے؟ حضور فرماتے ہیں جنہیں تو میں نے لیا پہچان، جنہیں میں نے لیا پہچان۔ تو فرشتے انہوں کہتے ہیں ادھر ویکھ، تو انہوں دوزخ نظر آسی، پہچانن تو بعد ادھر دوزخ نظر آئے گی، پھر کہیں گے ادھر دیکھ، اسے جنت نظر آئے گی، پھر فرشتے کہیں گے تیرا ٹھکانہ تو ایسی دوزخ، تیرا ٹھکانہ کیسی دوزخ۔ اے جیڑی ہستی نو تو پہچان لیا ہے نا، قد ابدلک اللہ بہل جنہ، اللہ نے اس ہستی کو پہچاننے کے بدلے میں تیری دوزخ کو جنت سے تبدیل کر دیا ہے۔ یا رسول میں ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے اور بڑی حکمت کے ساتھ آپ کے دلوں میں عشق رسول کی انجیکشن تمہیں لگا رہا ہوں۔ حضور سے محبت کرو، حضور سے۔ ہم کیوں ہوتے ہیں قادری، ہم کیوں ہوتے ہیں چشتی، ہم کیوں ہوتے ہیں سروردی، ہم کیوں ہوتے ہیں نقشبندی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی اور وجہ نہیں، ہم ان سلسلوں میں اس لیے آتے ہیں کہ حضور کی محبت نصیب ہو جائے، حضور کا عشق نصیب ہو جائے۔ پیروں فقیروں میں ایسا تو ہم منتے ہیں ساریاں تے رحمت ہو گئے، ساریاں تے فضل ہو گئے، اللہ ساریاں نو خوش رکھے، جڑے دنیا تو گزر گئے قبراں نورن اللہ نور کرے، جڑے موجود نے اللہ انہاں دیاں اضافہ فرمائے۔ مگر مقصد سرکار ہے، یہ کان کھول کے سن لو، میں بھی نہیں ہوں۔ بظاہر تساں بے شک میرے واسطے تھے آئے ہو، لیکن میں تانوں دس دیواں تسی میرے واسطے تھے بیٹھے ہوئے ہو اگر تو تانوں فائدہ کدی بھی انجدا نہیں ہو سکدا جنج دا فائدہ تانوں مصطفیٰ دی خاطر بیٹھنے چ ہو سی۔ ایک کن کھول کے سن لو، میں کیا اور میری اوقات کیا۔ اتنے بڑے بڑے جنے بول دیں نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا، یہاں جنید جیسے جنے دربار دے سامنے سا اچھا نہیں لیندے کہ جے سا اچھی ہو گئی تو کرے ساڑھے نامہ اعمال تے سیاہی نہ پھر جائے۔ حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو۔ حضور میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے ساتھیوں کو سکلین تینوں بھی تو اے جڑے حضرت صاحب نے توانوں بھی تو جڑا پنڈ دا ایک ایک بچہ ہے اس بچے سمیت آپ سب کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ رات کے 2-2:30 بجے تک صرف اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے رہے۔ اور میں تمہیں قرآن شریف کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں مجھے اور کہتے رہیں، ہم پاگل ہیں، بس سیدھی سی بات ہے، جو مرضی ہے کہو ہمیں، ہم پاگل ہیں، حضور کی زلفوں کے پاگل ہیں ہم، بس حضور کے چہرے کے قیدی ہیں، زلفوں کے قیدی ہیں ہم، ہمیں نہیں نظر آتا کوئی، ہم کیا کریں، نہیں کچھ نظر آتا ہمیں سرکار کے سوا، بس ہمارے دماغ پر سرکار کا عشق جاری ہے۔ میں وضو میں ہوں، کلمہ پڑھ کے میں آپ کو کہتا ہوں، ابھی اس لڑکے سے کلمہ پڑھا کے پوچھو، جب آپ نے ادھر پھول پھینکنے شروع کیے تو میں نے اندر دعا کرنا شروع کر دی کہ خدایا تکبر سے بچانا، خدایا مجھے نیچے رکھنا، اور تجھے تیری عزت کا واسطہ ہمیں حضور کی محبت سے نہ پھرنے دینا کبھی۔ ہم کچھ نہیں ہیں میاں، کچھ نہیں ہیں ہم، مت یہ سمجھو۔ ابھی حضرت نے مجھے کہا آپ کی دعا سے بیٹا ہوا، میں آخیا میرے بچیا حضور دے صدقے نال ہی ہویا ہے، سرکار کریم ہے، سرکار کا صدقہ ہے، وہ لجپال ہیں، اللہ اتنی اہمیت رکھتا ہے، حق تعالی حضور کے نام کی لاج اتنی رکھتا ہے، فرماتا ہے محبوب جی انہوں نے سنا دیو جڑا ایک واری تواڈے تے درود شریف پڑھے میں رب ہو کے، اس گل نو تساں اس کان چ سن کے ادھروں کڈیا نہ، 1,00,000 واری تساں یہ حدیث پاویں سنی ہوئے، یہ معمولی گل ہے؟ اللہ کون ہے؟ جانو اللہ کون ہے؟ اے 7 آسماناں تے 7 زمیناں نو پیدا کرن والا، جنت دوزخ بنان والا، ہواواں چلان والا تے برسات برسان والا،
زندگی تو موت جے دے قبضے چ ہے ایڈا وڈا رب جنوں آدے آساں پنجان اذاناں وچ اللہ اکبر وہ رب فرماتا ہے محبوب میریاں بندیاں وچ جڑا تیرے والے رخ کرے نا میری رحمت او دا پیچھا کرنا شروع کر دیندی ایک واری جڑا تیرے تے درود پڑھے میں رب بھی نہیں جے دا واری او دے تے رحمت نہ بھیجاں یہ شان کس کی ہے میں آپ کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا کہ کسی کی نہ سنیں حضور کے ہو جائیں کیا پتہ میری زندگی کتنی ہے میں آپ کو صاف صاف بتلا رہا ہوں میں یہاں سے گاڑی میں بھی بیٹھ نہ سکوں میں اپنے گھر تک بھی نہ جا سکوں مگر سنو اس راہ کو نہ چھوڑنا حضور کی محبت کو نہ چھوڑنا حضور کے عشق کو نہ چھوڑنا او مسلمانوں ایمان صرف مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے او مسلمانوں حضور کی محبت کا نام ایمان ہے اعمال میں نقص بھی ہوں تو سرکار چلا لیں گے تمہیں پر جے ایمان نہ ہوا پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے میں یہ گفتگو جو آپ سے کر رہا ہوں واللہ تقریر سمجھ کر اگر میں کروں تو خدا مجھے زمین کی تہ میں پہنچا دے کہ جس طرح خطبہ یا مولوی اپنی تقریر پور کرنے کے لیے وہ بیان کرتے ہیں نہیں میں صرف ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میں آپ کے سینوں میں حضور کا عشق دیکھنا چاہتا ہوں رکھنا چاہتا ہوں اللہ مجھے کامیاب کر دے اور اللہ آپ کو بھی کامیاب کر دے ہمیں الحاج افتخار رضوی صاحب کی ان کی منقبت انہوں نے مولا علی کی پڑھی ہمیں یہ اچھے لگے کیوں کہ انہوں نے علی کا نام لیا علی کیوں اچھے لگتے ہیں کیوں کہ علی نے کعبے میں پیدا ہو کر بھی کعبہ نہیں دیکھا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں یہ اعلیٰ حضرت بہت بعد وچ گل کی تھی آج جیو آؤ روزہ دیکھو کعبہ ہون کعبے کا یہ بھی کوئی نہیں سمجھے مولوی پرا میرے کرمہ والے سارے خدا دی رحمت ہوئے پر یہ گل کوئی نہیں سمجھے یہ آدھے نال حضرت نے فرمایا حضور نو کعبے دا کعبہ حضور نو کتھوں کیا نے کعبے دا کعبہ چلے ہوئے کب کہا اعلیٰ حضرت نے حضور کو کعبے کا کعبہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں حضور کا روزہ کعبے کا کعبہ ہے روزہ چونکہ کعبہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو آمد الناس وہ در و دیوار کو کہہ رہے ہو اس کا وہ جو بیان کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں وہ روزہ لا رہے ہیں تقابل نہیں کر رہے مگر فرما رہے ہیں کعبہ تک لے جے ان کعبے دا بھی ایک کعبہ ہے وہ روزہ رسول ہے تے رہ گئے سرکار تے کن کھول کے سن لو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو حضور کعبے کا کعبہ نہیں ہے حضور قبلہ پروردگار ہے جی قبلہ پروردگار پھر سن لو اللہ کا قبلہ ہے حضور اللہ کا قبلہ قبلہ کا معنی ہے جدھر تم توجہ کرتے ہو کیا کرتے ہو مثلا ہم کہتے ہیں انی توجہ تو ہم نے توجہ کی الى الکعبۃ المشرفہ یا مشرفہ تو ہم جب یہ نیت کہ توجہ گاہ کو کہتے ہیں قبلہ تو ساری دنیا کا کعبہ قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا بھی قبلہ حضور ہے اللہ کا بھی قبلہ مصطفیٰ ہے یعنی اللہ کی توجہ گاہ ہے اللہ پاک حضور کی طرف متوجہ ہے تو آپ اپنے دلوں میں حضور کی محبت رکھیں بس ہمارا یہی سبق ہے یہی درس ہے اور اسی پر پکے رہیں اور اہل بیت سے عشق رکھیں میں وہ بات کر رہا تھا انہوں نے کی محبت اجے این الفقر علی گل تو بہت پیچھے ہے وہ چلو پھر کسی دڑے سنا دے سا آج وہ ہوئی نہیں رہی بیان آج اتنی گل سن لو انہوں نے کیوں اساں داد رسی کی تھی انہوں نے میرے نال کیوں محبت ہے میں انہوں دی داد رسی کردا انہوں نے کیوں میرے نال محبت ہے میں تانوں کہیا تساں میریاں جانا ہو کیوں محبت کر رہا ہوں اور تم مجھ سے کیوں کر رہے ہو چند مکھنوں گل ہے علی پاک نال بھی محبت سانو حضور دی وجہ تو ہے
کہ دی وجہ تمہیں حضور نے فرمایا ہے، حضور نے، یہ میرا دل ہے، حضور نے فرمایا انہو کہ نفسی، علی میری جان ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اچھا پھر سیدنا ابو بکر پاک سے ہمیں کیوں محبت؟ بولو، حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا یہ ابو بکر وہ ہے کہ میں ساریاں دے احسانہ دا بدلہ دے دیتا ہے، اس ابو بکر دے احسان دا بدلہ قیامت لدیاڑے دیا۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو عمر ہے نا، عمر فرمایا یہ وہ ہے جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، اور یہ وہ ہے جس کا جنت میں محل میں نے خود دیکھا ہے۔ اور جڑا بندہ حضرت عمر فاروق نو پونکے وہ حضور دا ہو سکتا ہے؟ حضور دا دن میں جنت جدی کوٹھی تک آیا۔ علی حضرت عثمان غنی دے بھی سن لو، حضور فرماتے ہیں میرے رب نے اس کے لیے مجھے وحی کی، عثمان پاک کے لیے، کہ اس کو کہہ دے اس کی آج کے بعد اسے کوئی گناہ نقصان نہیں دے کر سکتا، اور قیامت کے دن مجھے شرم آئے گی کہ میں اس سے حساب کروں، اس میرے نل نہیں کی تھا۔ اور مولا علی، حضور نے فرمایا منافق علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، علی نال محبت، مومن علی نال بغض راکھی۔ ایک مسئلہ اور بس جاندیاں کر دے تو انہوں سنا دیا، ایک سنگی پوچھ رہے سن یہ بھی دس دیو بھی کالے کپڑے جڑے نے وہ پڑھنے بندہ شیعہ ہو جانا، یہ گلاں نہیں کرنیاں چاہیے۔ تو سن تقریر سن لی میری جڑی میں کی تھی، بولو مونچ انہاں دیاں گلاں سن لیں۔ قبلہ سید پاک تشریف فرمان ہے، انہاں دا چہرہ تکو، انہاں دی پگ تکو، انہاں دی نسبت تکو۔ اس سٹیج پر آپ کو کوئی شیعہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے؟ بولو نا، میری گلوں میں تو انہیں لگیا ہے کوئی شیعت ہے۔ میں حضرت ابو بکر صدیق دی شان بیان کرنے جی کوئی کمی کی تھی؟ عثمان پاک دا نام لینے میرے متھے تے کوئی وٹ تک ہے؟ حضرت عمر دا ذکر کر دیا کوئی میرے انداز وچ کوئی ایر پھر ویکھے؟ اور خوف خدا کرنا چاہیے۔ کالے کپڑے، ہم ٹوپیاں پہنتے ہیں کالی، سنو سارے، محرم شریف وچ میرا ایک میسج چلدا ہے پھر ٹوپیاں پورے مہینے سفید پانیاں، نہ ممنوع ہے نہ حرام، یہ بھی سن لو، کالی بھی پاواں تو کوئی حرام نہیں، جی چند مکھنوں کوئی حرام نہیں، کالی بھی پہن دو۔ ہم جو کہتے ہیں وہ خلاف چاہتے ہیں ہم تشیع کا، اور لوگوں کو وہم نہ ہو انہوں نے، حالانکہ ٹوپی میں کون سی شیعت ہے؟ اسی طرح کپڑے۔ اب میں آپ کو ایک حوالہ دینے لگا ہوں، اگر کسی یہ زیادہ تر پنگے جڑے لیندے بندے میں انہوں نے پتہ ہے، میں نہ نہیں لینا چاہتا، میں اللہ پاک نے اکھ میری دیتی ہے تواڈیاں جتیاں دا صدقہ، وہ ٹھیک دیتی ہے۔ فقیری چلو نہ بھی ہوئے تجربہ ہی بڑی شے ہوتی ہے، اونج دائی ہوئے نا چنگی قابل تہنج تک کہ نا زنانی نو دس سکتی ہے عمل تیسرے مہینے کا یا چوتھے کا، تدائی کوئی ولی نہیں ہوتی، تجربہ اس کا ولیوں سے کٹ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں ایک بابے کو چیز ایک لین گیا، بابا دی عمر سی کوئی 100 کے ساتھ، دکان تے پرچون تے میں گیا، جناب تو میں اگر چاول دے دیو کلو ایک، انہیں ہے جو لپا پرے ہے نا جی، وہ لپ جے نہیں ہوتا، وہ پر کے چاولوں دے پا کے ترکڑی تے نہیں رکھے اس، انہیں کہا لے جاؤ، میں کہا بابا جی تولے نہیں، انہیں کہا پتر تو تول، بڑی عرصے دی گل ہے، 25 سال پرانی گل، انہیں کہا بیٹا انہوں تو اللہ پاک انہوں دی مغفرت فرمائے، آج ہی خدا بخش فوت ہو گیا وہ، انہیں کہا پتر تو تول ہے، میں ترکڑی تے رکھے، قسم ہے میں نے پیدا کرنے والے دی ترکڑی بالکل برابر نہ تھلے نہ ہوتا، میں کہا بابا جی یہ تسی ولی ہو؟ انہیں کہا بچیا تینوں سچی گل دساں، ولایت کوئی اور شے ہو سی، میری نا تقریباً 90 سال اس کام وچ گزر گئے، 90 سال دا میرا تجربہ ہے، میں ہندوؤں دیاں دکاناں تے کام کردا رہا ہوں پاکستان بنن تو پہلے، 90 سال دا میرا تجربہ ہے۔ اس طرح سانوں بھی تجربہ ہے یہ کیڑے کتھے کتھے پیدا ہوندے۔ کالے کپڑوں کے متعلق بھی یہ سن لیں پہ خدا کے بندوں، محرم شریف میں گریز کرنا چاہیے۔ اب میں جو بندہ جو کوئی مولوی ٹائپ کا بندہ کوئی جاننا چاہے اکلے پہ بن رہے انہوں بعد ایک باری پھر تک لینا، اور
اور جڑا میں حوالہ دیواں انہوں جا کے آپ چیک کر لینا. سنی کوئی بندہ اگر کتاب لینا چاہے تو اس کو میں فری دے دوں گا, اور اگر ویسے کوئی کیڑا کسی کو خارج ہوئے وہ اپنی جیب جو پیسے لا کے کتاب خرید کے پڑھ لیں. انہوں صرف دعا دے ساں کہ اللہ انہوں کتاب خریدنے دی توفیق عطا فرمائے. کتاب کا نام ہے ملفوظات اعلی حضرت. کیا نام ہے جی؟ پیار نال بولیے. اعلی حضرت سننی ہے نا؟ دسو کنوں کوئی پکے جی شک شک تو نہیں؟ کالیاں کپڑے والی سنو ایک تو مولا ہوں میری توجہ گئی تو سبھی کالے پائے ہوئے. اللہ کرے اتنی کہانی. اللہ چلو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ سادات میں سے ایک بزرگ اہل بیت میں سے نشا پور تشریف لائے. گھوڑا بھی کالا تھا, ابا بھی کالی تھی, پگڑی بھی کالی تھی. گھوڑا بھی, کپڑے بھی, پگڑی بھی, داڑھی صرف سفید سی. اعلیٰ حضرت واقعہ لکھنا تاکہ ایک جملہ اے انگلی جتنا لکھے, یا اللہ اعلیٰ حضرت کی قبر کو پر نور فرما. اتنا جا ایک جملہ لکھے وہ تساں آپ تکنا ہے جا کے اکھانا. میں سنا دینا ہوں. فرماتے ہیں یہیں سے جواز سواد ثابت ہے. سیاہ کپڑا پہننا یہیں سے اس کے جواز کی دلیل ہے. گل سمجھ آئی جی؟ ہوں انہاں گلاں نوں پنپنے دی لوڑ نہیں ہوندی. اے نکیاں نکیاں گلاں نے, انج نہ کریا کرو. شیعہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کو بھونکے, اور سنی وہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ کا بھی غلام ہو, اہل بیت کا بھی. اور ہم الحمدللہ سارے سٹیج والے اور سامنے والے سنی ہیں. آگو سارے الحمدللہ. کوئی بندہ جماعت میں ادھر بھائی دسو بھائی کوئی بندہ صحابہ دا منکر ہے کوئی اہل بیت دا؟ تو بس پھر اہل سنت کا ہے بیڑا پاک. اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. بیٹھے رہو, اٹھے نا تقریر ختم ہوئی. بیٹھے رہو, صرف جتنے تساں گھنٹہ گزار بیٹھے ہو 5 منٹ گزار لو. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا ادا کرتا ہوں. قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باسوا سید السادات, آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت جی کا شکریہ. ادھر پیچھے بھی حضرت صاحب کھڑوتے ہیں, جناح کہہ پالے, آپ دا بھی میں بے پناہ شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو صحت بھی دے, عزت بھی دے, ترقیاں بھی عطا کرے. اتنے جڑیاں مائیاں پینا سنن رہیاں یا گھراں وچ آواز پہنچ رہی ہے, اللہ انہاں ساریاں دیاں مراداں پوریاں کرے. جڑے جڑے سنگی بے اولاد مینوں ملن یا جڑے اتنے مجمع وچ بیٹھن, اللہ سارے نوں عطا. میں پڑھوں گا درود شریف ابھی, تساں صرف غور نال سننا ہے. جدوں میں چپ ہواں پھر سارے ایک آواز نال او درود شریف پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ بس وہ 3 سیغے پڑھ سا میں, چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا. 3 سیغے پڑھنا, اکھاں بند, سر تھلے, تصور سرکار دا بھئی آپ سن دے پہ اپنے اکھنا مبارکہ نال. صلی علی نبینا صلی علی محمد. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
صلی علی اولادہ صلی علی محمد صلی علی اصحابہ صلی علی محمد اپنے سینے پر پھونکیں. دعا سے پہلے گزارشات دو. جو ساتھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے, اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرے تو اللہ اس کی روزی میں برکت ڈال دے. یہ حضور پاک کا فرمان ہے. جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھائی کریں اور انہیں ڈانٹیں ڈپٹیں نہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے اسے درگزر کریں, اللہ آپ کی مغفرت فرما دے. آپ کی اگر اولاد ہے تو اسے قرآن کی تعلیم دیں. اگر کوئی مدرسہ آپ کے اپنے علاقے میں ہے اس میں بچے کو پڑھائیں. جو بندہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور بیٹا اگر قرآن حفظ کر لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ مغفرت کا سبب بن جائے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار شریف کرنے والے کی 3 مشکلیں آسان ہوتی ہیں. پہلی, روزی وہاں سے ملتی ہے جہاں سے گمان نہ ہو. دوسری, جو تکلیف وہ ختم ہو جاتی. اور تیسری, اس کی زندگی کے سارے گناہ بخش دیے جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا, آپ چلتے پھرتے قرآن شریف پڑھتے تھے. آپ اپنے صحاب کو قرآن کی پڑھنے کا حکم فرماتے اور پھر فرماتے اگر تمہیں قرآن شریف یاد نہیں ہے سارا تو اے جڑی سورت نہیں قل هو اللہ احد شریف سورہ اخلاص فرماتے یہ پڑھ لیا کرو چلتے پھرتے. اپنے صحابہ کو شوق دلانے کے لیے فرمایا تم میں سے جو بندہ 1 مرتبہ روزانہ پڑھے گا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مال بنا دے گا. حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ حضور اگر میں 2 مرتبہ پڑھوں تو حضور نے ایسے کیا. فرمایا پھر 2 کوٹھیاں بن جائیں. انہاں آخیا جی میں 3 واری پڑھا. حضور نے پھر ایسے کیا. انہاں آخیا پھر تو میں پڑھتا ہی جاؤں گا. فرمایا پیارے عمر میرا رب مال بناتا ہی جائے. آج حضور کی اس محفل میلاد کی برکت سے وعدہ کریں آپ کوشش کریں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں. کوشش جاتا وعدہ کر لو. نمازی جو بندہ ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور ماں پہ دا ادب کریں گے یہ بھی کوشش. ہوں انتہائی ادب نال دھکے بھی نہیں مارنے. جی میں دروشی پڑھ کے شاہ صاحب کو دعا کرانی ہے محفل چلنی ہے جی. اچھا میں خود صلاۃ والسلام پڑھوں گا, شاہ جی دعا کریں گے. اس کے بعد میں مجمع زیادہ ہے سب کو ابھی سے کہہ دیتا ہوں آپ سب پر سلام ہو. آپ نے دھکے نہیں دینے, کسی کو آگے نہیں آنا. اس میں آپ کے جان اور مال دونوں کی حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے نا, جان کی اور مال کی حفاظت ہوگی. کس طرح؟ اگلے دڑے سی اتھے ممیان ایک جگہ ہے
ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਏ ਉੱਥੇ संगिया के मोबाइल निकल गए। उससे पहले गज्जू मता एक प्रोग्राम हुआ तो एक साथी ने 15 बंदों के मोबाइल निकाले। अल्लाह पाक गुनाहगारों के गुनाहों को बख्शे और अल्लाह पाक हमारा ज़ाहिर और बातन सच्चा फरमाए। आप खुद भी आराम से रहेंगे और हम सारे भी आराम से रहेंगे। धक्के नहीं लगाने, अपने माल की खुद हिफाजत करनी है। अल्लाह हमें बरकत दे। यहीं अदब से खड़े हो जाए, हाथ बांध कर, चुप नहीं रहना, सलाम में शामिल होना है, अपनी अपनी जगह आगे ना आए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। गुंचाए कुदस पाराए सुखुफ, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीबल्लाह। एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ और 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़कर हुजूर सैयदी की मिल्क कर दें ताकि हमारे लिए दुआ हो जाए। असन इतने घंटे गुजार ले तो उन्हें ये फातिहा कुल विच पूरी टाइम लगना पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बुल आलमीन सन सबनु ईमान कामिल नसीब फरमा, रिज़्क़ हलाल बिला मुशक्क़त वाफ़र अता फरमा, तंग दस्ती तो हमेशा महफूज फरमा, कर्ज़ियां दे बोझ तो निजात अता फरमा, बे औलादियां नु नेक साले नुरीना औलाद अता फरमा, साहिब औलाद औलाद नेक और फरमा बरदार बना। हजूर किबला शाह जमालुद्दीन बगदादी दामद बरकातुल कुदसिया आप दा साया ता देर से तो आफियत ना साढ़े सब दे सिरात सलामत फरमा, आप दी हिफाजत फरमा, दिन रात सफर च मालूम सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। वफ़व्विदु अमूरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गरीब नवाजी, बड़ी